بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں بلال مرزا آپ کے ساتھ. آج ایک بڑا دلچسپ ٹاپک ہے جس پر میں بات کرنے جا رہا ہوں, اور آج صبح سے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو نیوز چینلز ہیں ان کی بھی نظر ہوا ہے, اور اس کے بعد ٹویٹر پر بھی ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے. بات کریں گے علامہ اقبال کے مجسمے کی, جو کہ لاہور میں آپ کو بتائیں کہ علامہ اقبال کا مجسمہ بنایا گیا تھا, اس پر بات ہو رہی ہے. تو مختلف جگہوں پہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. جو پارکس اینڈ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں, ٹویٹر پر مختلف بیانات دیے جا رہے ہیں, صحافیوں کی جانب سے مختلف بیانات دیے جا رہے ہیں, مختلف سوشل میڈیا پر نیوز چل رہی ہیں اس حوالے سے. تو میں نے بھی سوچا کہ اس پہ آپ کو کچھ بتاؤں کہ یہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر جو لاہور میں ہے اس نے یہ جو مجسمہ بنایا ہے اس کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں کہ اصل حقیقت ہے کیا. یہ میں نے ویڈیو بنانے کی زحمت اس صورت میں کی کہ ابھی کچھ دیر قبل میں نے سما نیوز پر ایک خبر دیکھی جس میں ایک خاتون رپورٹر تھیں اور ان سے لائیو بھی پر لیا جا رہا تھا, جس میں وہ مجسمے کے پاس ہی کھڑی تھیں اور ویڈیو بنا رہی تھیں, جس میں انہوں نے بتایا کہ کچھ دیر قبل وزیر پنجاب کی جانب سے آرڈر دیا گیا کہ اس مجسمے کو ہٹا دیا جائے, اور ابھی تک ہٹایا نہیں گیا. کچھ دیر لگی اور کچھ دیر بعد یہ بریکنگ کر دی گئی. پہلے تو اس خبر پہ میں کہوں گا کہ سما کی جانب سے ایسا میرے خیال سے کہنا کہ کچھ ہی دیر قبل نوٹس لیا گیا اور کہا گیا ہٹانے کا, اور فوری طور پر اس کے بعد وہاں سے بیپر کیا گیا, ابھی تک ہٹایا نہیں گیا. رات تک کا وقت ہے, رات میں ہٹانا ہے, مختلف معاملات ہوتے ہیں ہٹانے کے, وہ تمام تر پورے ہوں گے. بہرحال مجسمے کی بات ہو رہی ہے. مجسمے کی میں آپ کو بات بتاؤں تو اس میں مختلف چیزیں میں نے مختلف ویب سائٹس پر دیکھیں, مختلف جگہوں پر دیکھیں, تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آئی. وہ یہ کہ یہ مجسمہ ٹھیک ہے علامہ اقبال کی شکل و صورت کے حساب سے نہیں بنایا گیا, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر مجسمے کے اندر جو ٹویٹر پر میں نے دیکھا ہے تو مختلف لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں جس میں لوگ بتا رہے ہیں اپنے ٹویٹر میں کہ یہ مجسمہ بنایا تو کیا ہے لیکن یہ کہیں سے بھی علامہ اقبال کا نہیں لگتا. کوئی کہتا ہے کہ موہنجو دڑو کے کسی قدیم کھنڈرات سے نکالی گئی کوئی چیز ہے وہ دکھا دی گئی ہے, کوئی اس کو کسی چیز سے جوڑ رہا ہے, کوئی کسی چیز سے جوڑ رہا ہے. لیکن اس سب کے بیچ میں نے ایک چیز دیکھی جو کہ ایک لیول پہ اپریشیٹیبل تو ہے, لیکن اس میں نااہلی کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی اور جو متعلقہ محکمہ ہے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کا وہ بھی ذمہ دار آتا ہے. کہ اس مجسمے کے بارے میں بتاؤں کہ سفید چونے اور سیمنٹ سے بنا یہ مجسمہ ہے, جس میں استعمال کیا گیا سفید چونا اور سیمنٹ, اور اس مجسمہ کو تیار کیا گیا ہے. اور یہ تیار کرنے والا کوئی ماہر مجسمہ ساز نہیں تھا. اس مجسمے کو جو تیار کیا گیا ہے یہ عام جو اس پارکس کے مالی ہیں انہوں نے تیار کیا ہے. جو پارک بنایا گیا ہے اس کے جو مالی ہیں انہوں نے یہ مجسمہ بنایا ہے, اور 15 کے قریب مالی بتائے جاتے ہیں. اور انہوں نے جو بتایا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ گلشن اقبال جو پارک ہے اس میں مجسمہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ آج سے کچھ عرصہ قبل گزشتہ سال جشن آزادی کے موقع پر یہ نصب کیا گیا تھا. اور پارک سے جو مالی ہیں انہوں نے, اچھا اس میں یہ بھی بتاؤں کہ ہم نیوز پر کچھ عرصہ قبل تقریباً 6 ماہ قبل اس پہ ایک خبر باقاعدہ رپورٹ چلی تھی جس میں بتایا گیا تھا ان مالیوں کی جانب سے انہوں نے کباڑ میں سے چیزیں جمع کیں, ان چیزوں کو جمع کیا, کسی گورنمنٹ کا, کسی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کا یا کسی بھی متعلقہ ادارے کا 1 روپیہ بھی انہوں نے خرچ نہیں ہونے دیا. یہ تمام در چیزیں جمع کرنے کے بعد اس مجسمے کو انہوں نے تیار کیا. کوئی ماہر مجسمہ ساز نہیں تھے, اس لیے اس میں خامیاں بھی آئیں اور اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک چیز مائنڈ میں آئی کہ علامہ اقبال پارک بنا ہے تو اس پارک کے اندر علامہ اقبال کا مجسمہ ہونا چاہیے, تو اس کو آفیشیلی طور پر کسی بندے کو, کوئی پروفیشنل بندے کو ہائر کر کیوں ڈیزائن نہ کیا گیا, کیوں مذاق بنوایا گیا اپنا بھی اور اس عوام کا بھی اور ان مجسمہ بنانے والوں کا بھی. انہوں نے تو اپنی محبت کا اظہار کیا, جو مالی حضرات ہیں انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. اور آج مختلف چینلز پر رپورٹنگ کے دوران میں نے ایک چیز یہ بھی دیکھی کہ اس مجسمے کے بارے میں جب بات کی جا رہی تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں قلم کی جگہ وہ چھینی جس سے وہ مجسمہ سازی کی جاتی ہے وہ یا کہیں اور کاموں میں استعمال ہوتی ہے, مزدور لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ دے دی گئی ہے. تو میں نے مختلف چیزیں ریسرچ کی تو اس میں جو چیز نکلی سامنے وہ یہ تھی کہ یہ مجسمہ بنانے کے بعد جس چھینی سے یہ مجسمہ بنایا گیا تھا وہی قلم کے طور پر, قلم کا حساب سے اس کو ڈیزائن دے کر ان کے ہاتھ میں دے دی گئی. گو کہ اس مجسمے میں بہت سی خامیاں ہیں, بہت سی خرابیاں ہیں, اس کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال ہمارے نیشنل ہیرو ہیں, ان کی اگر ہم نے کوئی چیز اس طریقے سے ہم نے ڈسپلے کرنی ہے, کوئی مجسمہ ان کا بنانا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں پورا ہوم ورک کرنا چاہیے. ہوم ورک کرنے کے بعد ان کی محبت جو ہے, جو کہ پارکس کے مالی تھے جنہوں نے بس بات سنی اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ہم خود بنائیں گے, اور انہوں نے بنا دیا, بنا کے کھڑا بھی کر دیا. اس چیز پہ ان کو اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اس کام میں مدد کی جاتی ہے گورنمنٹ لیول پر. ان کو کوئی ماہر مجسمہ ساز دیا جاتا جو ان کی معاونت کرتا, ان کی ہیلپ آؤٹ کرتا, یا پھر وہ جس طریقے سے ہیلپ کر سکتے تھے جو ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو پارکس کا اسٹور تھا اس میں سے جو کباڑ کی چیزیں وہ نکال کے بنایا, انہیں چیزوں کو یوٹیلائز کرتے, خرچہ کم سے کم کرتے لیکن ایک پراپر طریقے سے ڈسپلے کرتے. اگر کوئی ایسی چیز بن گئی تھی تو ایک اپریشیٹ کرنے کے لیے ایک الگ سے دکھا دی جاتی کہ ان لوگوں نے یہ
پوری ایک چیز تیار کی ہے. تیار کرنے کے بعد لوگ جو ہیں اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, الگ سے رکھ دی جاتی ہے, اس کو اس طرح پارک میں نہ لگایا جاتا. آج اچانک سے نوٹس لیا جاتا ہے, نوٹس لینے کے بعد کہا جاتا ہے کہ مجسمہ ہٹا دیا جائے. جب میڈیا یہاں پر پہنچے تو اس کے اوپر فوراً کپڑا دے دیا جائے. مجسمے کی جو چار دیواری سائڈ پہ بنائی گئی تھی, جو سرکل بنایا گیا تھا, گرل لگائی گئی تھی, اسے توڑ دیا گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ مزدوروں کی باتیں. کچھ چیزیں میں نے پڑھی ہیں, وہ چیزیں میرے سامنے آئیں جو میں آپ کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جس میں تھا کہ یہ مجسمہ لاہور کے گلشن اقبال پارک میں گزشتہ سال لگایا گیا, ٹھیک ہے. پارک کے مالیوں نے یہ کہا تھا کہ اسٹور روم میں پڑے ہوئے کباڑ کو جمع کر کے علامہ اقبال کا مجسمہ بنایا. کچھ پوائنٹس ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. شاعر مشرق علامہ اقبال کے ایک مجسمہ بنانے والے کاریگروں کا مذاق بنایا جا رہا ہے. لیکن یہ حیرت کی بات ہے بالکل کہ کسی ماہر مجسمہ ساز کی یہ تخلیق نہیں ہے, بلکہ مالیوں نے مفکر پاکستان سے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے بنایا تھا. ایک لیلا طارق نامی ایک خاتون ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر گلشن اقبال میں پارک جو نصب علامہ اقبال کا مجسمہ, اس کی تصویر شیئر کی تھی, اور انہوں نے اس میں کہا تھا کہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے سوائے اس کے کہ علامہ اقبال کا بالکل نہیں لگتا, علامہ اقبال جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں, مجسمے میں بہت ساری خامیاں ہیں, بہت ساری چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اگر مالیوں نے اس کو تیار کر بھی لیا تھا تو اس کے بعد کوئی ماہر مجسمہ ساز ہائر کیا جاتا, اس کو بولتے کہ اس میں جو خامیاں ہیں, جو خرابیاں ہیں, اس کو درست کر کے پھر ڈپلوائے کیا جائے, پھر پبلک کے سامنے پیش کیا جائے. اچھا, اس مجسمے کے لیے بتاؤں کہ مالیوں نے تقریباً 3 ماہ محنت کی تھی اس پہ, 3 مہینے لگائے تھے, انتھک محنت کی تھی. ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کسی کی نالج میں آیا ہوگا کہ مجسمہ تیار کیا جا رہا ہے, تیار کر کے وہاں پہ انہوں نے ڈسپلے کے لیے لگانا ہے, تو ان کی ہیلپ آؤٹ کی جا سکتی تھی. اچھا, ایک بڑی جو ہے نا دل کو دکھانے والی بات بھی سامنے آئی. جو مالی تھے یہاں کے, انہوں نے کہا کہ آرڈر آ چکا ہے کہ اس مجسمے کو جو ہے وہ یہاں سے ہٹا دیا جائے, توڑ دیا جائے, ہٹا دیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجسمہ بناتے ہوئے ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. کہتے ہیں کہ اب اپنے ہاتھوں سے اسے توڑیں گے تو کہتے ہیں کہ تکلیف تو ہوگی. ڈیفینیٹلی انہوں نے تو اپنی طرف سے ایک محبت کا اظہار کیا تھا, تو پہلے ہی اس کو تمام تر چیزوں کو اگر ترتیب سے لے کے چلا جاتا تو یہ معاملات نہ آتے. وہ جو مالی تھے وہاں کے جنہوں نے بنایا تھا, ان کی کچھ گفتگو تھی جس کے کچھ پوائنٹس میرے پاس آئے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا کہنا تھا کہ یہ مجسمہ ہم نے بڑی محنت سے بنایا تھا, ہمارے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے, ابھی یہی مجسمہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے توڑنا بھی پڑ رہا ہے. ہم مالیوں کو اس کا بہت زیادہ دکھ بھی ہے, یقین مانیے کہ ہمارا دل رو رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بالکل ان کی فیلنگز ہوں گی, انہوں نے جس فیلنگ سے بنایا, گو کہ وہ ماہر نہیں تھے, ان سے غلطیاں بیش بہا غلطیاں ہوئیں, وہ چیز جو پیش کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں پیش کر پائے, لیکن یہ کہ تکلیف ان کو ہوگی. پنجاب کی صوبائی دارالحکومت لاہور کے گلشن اقبال پارک میں علامہ اقبال کا مجسمہ بنانے والا ایک مالی جو اس پارک کے ان 15 مالیوں میں سے شامل ہے جنہوں نے مجسمہ بنایا تھا, اس نے مختلف جو ہے سوشل میڈیا پر مختلف لوگوں سے گفتگو میں کچھ چیزیں شیئر کی ہیں جس میں اس نے تمام تر باتیں کہی ہیں. ایک اس پر تبصرے بھی بہت سارے ہو رہے ہیں. تبصروں میں بات کی, تبصرے تو بہت زیادہ ہی ہیں, ہزاروں کے حساب سے تبصرے اس پہ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آج مالیوں کا احکامات جاری کیے گئے ہیں, وہ رات کو پارک ہی میں رکیں اور اس مجسمے کو ہٹا دیں. یہ بات سامنے آئی ہے, یا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بات آئی ہے اس میں مختلف پوائنٹس میرے سامنے آ رہے ہیں کہ اعلیٰ افسروں نے مالیوں سے کچھ عرصہ قبل کہا تھا کہ پارک کا نام گلشن اقبال ہے, تو ادھر ایک علامہ اقبال کا ایک مجسمہ بھی ضرور ہونا چاہیے. افسر کی اسی بات کے بعد ہم نے خود سے اس کی تیاری شروع کر دی ہے. مالیوں کا کہنا ہے کہ ہم خود سے اس کی تیاری کریں, انہیں انیشیٹو لے لیا کہ ہم یہ کرتے ہیں. وہ افسر ہمیں علامہ اقبال کی تصویر دکھاتا تھا اور ہم مجسمہ بناتے جاتے تھے, یہ مالیوں کا کہنا. اس کام کے دوران یا بعد میں بھی کبھی کسی شخص نے بھی ہمیں نہیں کہا کہ علامہ اقبال جیسا نہیں دکھتا, گو کہ کافی ٹائم گزر گیا, کبھی کسی نے اس کو ٹانٹ نہیں کیا, کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. انہوں نے کہا کہ میڈیا پر ہنگامہ برپا ہونے کے بعد آج مالیوں کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ رات کو پارک ہی میں رکیں اور اس مجسمے کو ہٹا دیں, اور فی الحال ہمیں اس مجسمے کے گرد لگی باڑ کو توڑنے اور مجسمے کو کپڑے سے ڈھانپنے کا کہا گیا ہے. تاہم پی ایچ اے کی جانب سے فی الحال مجسمے کو ہٹانے یا گرانے کی بابت کوئی باقاعدہ اعلان بھی سامنے نہیں آیا, ایسا کہا گیا تھا ان مالیوں کی جانب سے جب انہوں نے کچھ ٹائم قبل ہی گفتگو کی تھی. انہوں نے یہ بھی افسوس کا اظہار کیا کہ اپنی محنت کو رائیگاں جاتے دیکھ کر انہوں نے افسوس کیا ہے, اور کہا ہے کہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ منگل کے صبح حکام نے مالیوں کو حکم دیا کہ اس کے گرد جنگلہ توڑ دیا جائے اور میڈیا کے آنے پر اس پر کپڑا ڈھانپ دیا جائے. یہ مجسمہ کس کا ہے, یہ سوال اٹھایا گیا تھا ٹویٹر پر. اس سوال کے بعد میں ساری باتیں یہ کروں گا کہ سوال جو اٹھایا گیا تھا مجسمہ کس کا, کیونکہ یہ ظاہر کیا گیا تھا اس ٹویٹ میں کہ یہ مجسمہ اس طریقے سے نہیں, اس شکل کا نہیں تھا جس شکل کو ظاہر کیا جانا تھا. بہرحال اس میں کچھ اور پوائنٹس بھی سامنے آ رہے ہیں کہ گلشن اقبال پارک لاہور میں نصب کردہ علامہ اقبال کے مجسمے کو اناڑی فنکار کی کارکردگی کے سبب آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے. اناڑی فنکار اس وقت نظر کیوں نہیں آیا تھا جب یہ مجسمہ یہاں پر نصب کیا جا رہا تھا؟ اس وقت کیوں نہیں دیکھا گیا تھا جب یہ بنا رہے تھے؟ اس وقت کیوں نہیں دیکھا گیا جب یہ متعلقہ جو محکمہ ہے اس کے افسر نے خواہش ظاہر کی اور مالیوں نے اپنے طور پر کام شروع کر دیا؟ 3 مہینے کے اندر محنت کے بعد بنایا گیا.
گو کہ ٹھیک ہے ہمارے ہیرو ہیں، ان کی پراپر ایک چیز سامنے ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے پراپر طریقے سے آفیشیل طریقے سے کام کیا جانا تھا۔ ایک اور بیان بھی میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ فردوس عاشق امان نے کہا تھا کہ اگر اس مجسمے میں کوئی خامی ہوگی تو خامی برتنے والوں کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے گا، اور کسی قسم کی بھی خامی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، اس طرح کے بیانات آئے۔ تو جب یہ پارک بنایا گیا، اگر کسی کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا تھا تو اس کو ایک آفیشیلی اگر بات کرتے، اس کو ڈسکس کرتے اور ایک پلان کے ساتھ ساری چیزیں بناتے، تو میرے خیال سے بہت اچھی چیز نکل کے سامنے آتی ہے۔ اور گو کہ جو اب مذاق بن رہا ہے، یہ پہلے مذاق اس وقت اگر ساری چیزیں دیکھ لی جاتی تو اب یہ مذاق نہ بنتا۔ بہرحال آپ سب سے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مالیوں کو میں تو پرسنلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا اور کافی حد تک انہوں نے کام کیا۔ گو کہ اس میں بہت ساری خامیاں ہیں جو کہ ایک ماہر اگر مجسمہ ساز بناتا تو نہ ہوتی، لیکن اس میں اپریشیٹ بنتا ہے۔ ان مالیوں کو میں اپنے طور پر پرسنلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا اور اس کو کافی حد تک انہوں نے پورا کر کے دکھایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوتاہی ان کی ہے، ان کو ٹانٹ ضرور بنتا ہے جنہوں نے اس تمام تر معاملات میں جو آفیشیل سرپرستی دی جانی تھی وہ نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی اور آج مذاق بنایا جا رہا ہے۔ صرف کوئی بھی ٹاپ ٹرینڈ چلتا ہے ٹویٹر پر ہو یا کسی بھی سوشل میڈیا پر، تو صرف پاکستان میں نہیں ہوتا بلکہ ورلڈ وائڈ چیزیں سامنے آتی ہیں، تو ہم اپنا مذاق خود بنواتے ہیں۔ ہمیں پہلے ان تمام تر چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے تھا تاکہ نہ یہ مذاق بنتا اور نہ یہ پرابلم کھڑی ہوتی۔ بہرحال اب کہنے کی بات یہی کہ اب اس مجسمے کو ہٹایا جائے گا۔ نئے طور پر مجسمہ کب بنتا ہے، کب لایا جاتا ہے، کب لگایا جاتا ہے، اسی کو ہٹایا جاتا ہے یا اسی کو درست کیا جاتا ہے، کیا تمام تر چیزیں وہ تو وقت کے ساتھ سامنے آ جائیں گے، لیکن ہم کسی کو بھی کرٹیسائز تو بہت آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن اس کی محنت کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ ان مالیوں کو میں تو اپنی طرف سے سلوٹ پیش کرتا ہوں، انہوں نے بڑی محنت سے یہ کام کیا اور وہ اپریشیٹ اور داد کے مستحق ضرور ہیں، لیکن جو خامیاں تھیں ان کو بھی چاہیے تھا کہ اپنے سینئر سے ڈسکس کرتے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں اور اس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا جائے، کوئی ماہرین ہمارے ساتھ لائے جائیں تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں۔ بہرحال یہ تمام تر چیزیں چلتی رہیں گی، اور بجائے اس کے کہ ہم بعد میں کسی چیز کو اٹھائیں اور اس پہ ایشو بنا کے کہ ٹاپ ٹرینڈز بھی بنا دیں، اور ٹاپ ٹرینڈ بننے چاہیے، ٹاپ ٹرینڈ اچھی چیزوں کے بننے چاہیے، اس طرح کرٹیسائز کرنے کی جانے والی چیزوں کے نہیں بننے چاہیے۔ ہم اگر پہلے ان تمام تر چیزوں پر نظر رکھتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ خیر، اس میں مختلف بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں، وہ اپنی باتوں میں بتا رہے ہیں کہ اس مجسمے میں کیا کیا خامی ہیں، کس نے بنائی ہیں، کیا بنائی گئی ہیں۔ آج میں نے جو سب سے مین چیز ہے اس ویڈیو کو بنانے کی، تمام تر چیزیں ڈسکس سبھی جگہوں پہ ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی، نیوز پر بھی، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آج میں نے سما نیوز کی یہ خبر دیکھی جس میں کہا گیا کہ کچھ دیر قبل اس مجسمے کو ہٹانے کا کہا گیا ہے اور ابھی تک یہ ہٹایا نہیں گیا، خود اپنی خبر میں بتا رہے ہیں کہ کچھ دیر قبل ہٹانے کا کہا گیا ہے اور ابھی تک نہیں ہٹایا گیا، تو ایک بہت بڑا مجسمہ ہے، اس کو ہٹانے میں وقت بھی لگتا ہے، اگر توڑا جائے یا ہٹایا جائے کسی بھی طریقے سے تو اس کو وہاں سے ہٹانے میں وقت لگتا ہے۔ مالیوں نے صفائی پیش کر دی کہ ہمیں رات تک کا وقت دیا گیا، رات میں ہم نے اس کو تمام تر چیزوں کو کلیئر کرنا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں سے اس چیز کو بھی ٹاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ قلم کی جگہ اس مجسمے کے ہاتھ میں چھینی تھما دی گئی، جو لیکن اگر اس کو تھوڑا سا رپورٹر نے ریسرچ کی ہوتی یا چینل پہ جب خبر آنر کی جاتی اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کاپی بیٹھی ہوئی تھی اس تھوڑا سا ریسرچ کر لیتے تو وہ قلم نہیں تھا، بلکہ جس چھینی سے انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا تھا، بنایا تھا، انہوں نے وہی رکھی تھی ایک داد کے طور پر کہ ہم وہی چیز کو قلم کی شکل دیتے ہیں۔ انہوں نے کوشش کی اس کو قلم کی شکل دینے کی، وہ نہیں ہو پائی۔ بہرحال اگر ہم تنقید کرنا تو بہت آسان ہے، ہم کسی پر بھی فوراً تنقید کر لیتے ہیں، اگر کسی چیز کو اپریشیٹ کیا جائے تو میرے خیال سے وہ مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ اپریشیٹ کرنا بنتا تھا جب انہوں نے لگائی تھی، اور اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ہی فوری طور پر کہا جاتا ہے کہ اس میں چیزیں ایسی ہیں، انہوں نے محنت کی، اپریشیٹیبل ہیں، لیکن ساتھ ہی چیز ایسی ہیں ان کو تمام تر چیزوں کو تھوڑا تبدیل کیا جائے، تھوڑا پروفیشنل لے کر چلا جائے اور صاف ستھرے طریقے سے اس کو ایک ڈیزائن کیا جائے تاکہ جو خامیاں ہیں وہ دور ہوں، پھر اس کو ڈسپلے کر دیا جائے۔ تو میرے خیال سے آج تنقید جو اتنی ٹویٹر پر ہو رہی ہے، اتنا جو سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے، میڈیا چینلز پر ہو رہی ہے، یہ شاید آج نہ ہوتی۔ انتہائی معذرت کے ساتھ تمام متعلقہ ادارے، گورنمنٹ اور بہت سے جو اس کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں وہ تمام تر اس کے ذمہ دار ہیں، نہ کہ صرف وہ مالی۔